अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले बात खेल के मैदान की। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हुआ। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा और भारी मैच जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और अब से चंद लम्हे पहले पाकिस्तान को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। रोहित शर्मा को आउट किया है। ओपनिंग बल्लेबाज थे शाहीन आफरीदी ने, जो रोहित शर्मा हैं वो कोई भी स्कोर नहीं कर सके हैं, 0 पर आउट हुए हैं, पवेलियन लौट चुके हैं और यकीनन जो शायकीन क्रिकेट देख रहे हैं वो इस वक्त भंगड़े और लुडियां डालने में मसरूफ है। खेल का आगाज है, थोड़ा तहम्मुल रखें। देखना यह है कि आखिरी गेंद तक हम खेलें और एक बेहतरीन मुकाबला करके आज के मैच को जीते। वर्ल्ड कप का शेड्यूल जैसे ही अनाउंस हुआ उसके साथ ही दुनिया भर के शायकीन की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस मैच पर थी, क्योंकि असल खेल यहां देखने को मिलता है। दोनों जानिब से दावे बहुत किए गए हैं, भरपूर तैयारी है और दोनों जानिब की टीमें मैदान में हैं। वहीं शायकीन भी अब स्क्रीन्स के सामने बैठे हैं, वहां पर खेल के मैदान में भी बैठे हैं कि देखना यह है कि जीत किसकी होती है। और हमारी और हमारे जो मेहमान हैं सबकी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात पाकिस्तानी टीम के साथ हैं कि जीत मिले। रवायती हरीफों के दरमियान मैच हो, खिलाड़ियों तमाशाइयों सबका जोश और जज्बा बढ़ जाता है, ग्राउंड के अंदर हो या बाहर। हलचल का सा समा इस वक्त हर जगह है। मगर दूसरी जानिब कुछ अहम मामलात हैं जो सियासी हैं, जहां अहम इंतजामी फैसले हैं, वहां भी हलचल जारी है। अपोजिशन के बाद जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत को बहुत से मशवरे दे रहे हैं, वो भी बहुत मुस्तैद हुए हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत से अलहदगी और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर दी है। कहते हैं अगर हमारे अलहदा होने से जमहूरियत चल सकती है तो हम अलहदा हो सकते हैं। अगर वोट फैसला ना कर सके तो रोड फैसला करता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का यह बयान बहुत ही मायने खेज है। हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी काफ लीग भी महंगाई पर तशवीश का इजहार कर चुकी और वो कहते हैं हम तो 3 साल से पोजीशन लिए हुए हैं। अपोजिशन भी इत्तेहादी जमातों को अपने इत्तेहाद पर नजरसानी का कह चुकी है। सबसे बड़ा इम्तिहान हुकूमत की हलीफ जमातों का है। मैं MQM से सवाल करता हूँ कि MQM खुद को मुतवसत तबके की जमात कहती है, क्या उसे कराची के मुतवसत और गरीब तबकों की बदहाली नज़र नहीं आ रही? मैं काफ लीग से सवाल करता हूँ जो खुद को मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है, क्या उसे पाकिस्तान की तबाही नज़र नहीं आ रही? क्या उसे इस मुल्क में अवाम की बदहाली नज़र नहीं आ रही? अगर ये जमातें हुकूमत के साथ चिपकी रहीं तो वो भी इस हुकूमत की कश्ती के साथ डूब जाएंगी। हुकूमत की तीसरी इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी इस वक्त दाखिली इंतशार का शिकार है और कल यानी पीर के दिन 25 तारीख को बलोचिस्तान असेंबली में अपने ही वजीर आला जाम कमाल को हटाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक पर राय शुमारी होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन अलग अलग ही सही मगर सड़कों पर एहतजाज कर रही है। यह एहतजाज अभी कारकुनों तक महदूद है। अपोजिशन के दोबारा इत्तेहाद और पंजाब में अदम एतमाद के ऑप्शंस पर बहस हो रही है। मीडिया में सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं। एक और मजहबी तंजीम भी इस वक्त हुकूमत को चैलेंज कर रही है। उनका लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवान दवा है। मुज़ाकरात की कामयाबी की भी इब्तिदाई इत्तलात हैं, लेकिन GT रोड पर रुकावटों के अलावा इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते भी बंद हैं। मामला क्या रुख इख्तियार करता है कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। इस सियासी हलचल के अलावा हुकूमती सतह पर अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब पर है। अहम तकर्रुरी उसका नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर से अब तक उस पर कुछ फैसला नहीं हो सका। गवर्नर पंजाब ने ऐसे में नाकामी की 90% जिम्मेदारी अफसरशाही या फिर कहा जाए ब्यूरोक्रेसी पर डाल दी है। क्या आने वाला नवंबर गिरते दर्जा हरारत मौजूद गर्म महीना होगा? और फिर आखिर इन सियासी जमातों की तैयारी क्या है, चाहे वो हुकूमत में है या अपोजिशन में? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा स्टूडियो में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में मैं पहले आपसे, मैच चल रहा है इस वक्त और पहली कामयाबी पाकिस्तान को मिल गई है, क्या तासुरात हैं? क्योंकि अभी मैच ने तो बहुत चलना है T20 जल्द नतीजा सामने रहेगा। बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो हमारी पूरी नेशन जो है वो उसको ऐसे वॉच करती है फाइनल से ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पाकिस्तान की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी कि अभी पहला उन्होंने आउट भी किया और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। और ये मैच जो है ना, मैं ख़ुद बड़ी क्रिकेट लवर हूँ और आज आपको पता है मैं आपके शो के लिए भी ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये अटायर जो है वो पहना है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, वैसे सियासत और क्रिकेट को साइड बाय साइड रखना चाहिए, लेकिन
کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا ہمارے یہاں بہت گہرا تعلق ہے ویسے کرکٹ انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہے، تو پاکستان کی جیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نیشنل آنر اور نیشنل پرائیڈ ہے. تو میں سارے پلیئرز کو یہ کہوں گی، ایک تو پہلی وکٹ پہ مبارکباد دوں گی، دوسرا کہ انڈیا سے بالکل پریشر نہ لیں. ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی ہے. ہمارا کیپٹن بابر اعظم، جبھی شاہین نے اتنی اچھی بولنگ کرائی ہے، تو بیسٹ آف لک ٹو دا ہول ٹیم. جی ہنا معذرت روک رہی ہوں، ایک خبر آ رہی کہ ایک اور آؤٹ ہو گیا ہے. آپ جب بات کر رہی ہیں تو یہ بہت ماشاءاللہ یہ میچ جب سے سٹارٹ ہوا تب سے لگ رہا تھا کہ پاکستان ہے جو جیتے گا، اور ہماری ٹیم بہت اچھی فارم میں تھی. تو ابھی گڈ نیوز آنا شروع ہو گئی، اور انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کے اگینسٹ کیمپین آپ تو کرکٹ لور ہیں، بیرسٹر صاحب کو پوچھ لیتے ہیں. انڈیا نے بڑی کیمپین کی ہمارے اگینسٹ، لیکن جس طرح پاکستانیوں نے کرکٹ میں ریزیلینس شو کی، آئی تھنک ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت کمپیٹنٹ ہے اینڈ ڈونٹ پلے انڈر پریشر. جی بیسٹر صاحب، کتنے بڑے آپ کوئی کرکٹ فین ہیں یا لور ہیں، یا بس ٹھیک ہے چل رہا ہے دیکھ لیا، اچھا جیت گئے تو خوش ہو گئے؟ بس اتنا ہی ہے. میں کوئی بہت زیادہ کرکٹ لور نہیں ہوں، لیکن بہرحال ہر پاکستانی کی اپنی ٹیم کے ساتھ دعائیں ہیں. یہ ابھی ہے ایسا ہی اور شروع سے ہی آپ ایسے ہیں؟ کیونکہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد تو قوم بہت کریزی رہی ہے. بس اسی کے ڈسے ہوئے ہیں. اس کے بعد تو اب بہت ڈر لگتا ہے. 92 ورلڈ کپ کے ریزلٹس نے جو حال کیا ہے اس سے ڈرتے ہیں. بہرحال امید ہے کہ پاکستانی ٹیم جیتے، اچھا پرفارم کرے، اچھا میچ ہو، اچھا مقابلہ ہو، اور کسی نہ کسی طرح دو ہمسایہ ممالک کے درمیان امن کی طرف بات جائے، اور یہ میچ جو ہے یہ میدان میں ہم کھیلتے رہیں، لیکن ایک قدم آگے بڑھائیں جہاں پہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیں، اور جنوبی ایشیا کے عوام سارک کے ذریعے یا اپنے باہمی تعلقات کو بہتر کریں اور اس خطے کو ایک مضبوط خطہ بنائیں. یہ ہم چاہتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر. باقی پاکستان کے لیے میری نیک خواہشات ہیں. قریشی صاحب پوچھ لیتے ہیں. قریشی صاحب، اب آپ کے ہنا کی طرح بہت کرکٹ فین اور کریزی ہیں، یا بیرسٹر صاحب کی طرح بس ٹھیک ہے جیت گئے تو ہم بہت خوش ہیں، نہیں تو کرکٹ تو پھر کھیلا چلتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں آپ ہنا بیرسٹر صاحب ہم سب لوگوں کا ہیرو تو پاکستان میں کرکٹ میں عمران خان ہی ہے. اب کوئی اس کو اون کرے یا نہ اون کرے، پالیٹکس کی بائسنس کے بعد لوگ اپنی رائے کا اظہار صحیح نہیں کرتے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں 92 کے ورلڈ کپ کے بعد پاکستان میں کرکٹ کو اور اسپورٹس کو جو پذیرائی ملی اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اور آج کے میچ کے حوالے سے میں بڑا دعا گو ہوں، چونکہ ہندوستان ہمارا وہ مخالف ہے، میں دشمن کا ورڈ یوز نہیں کرتا، وہ مخالف ہے جس نے 74 ایئر میں بارڈر پہ بھی، ٹیبل پر بھی، ہر جگہ سازش کی پاکستان کو ناکام کرنے کی. اور ابھی دیکھیں آپ کہ 2 انٹرنیشنل ٹور منسوخ ہوئے پاکستان کے، اور میں بیسٹ آف لک کہوں گا پاکستانی کرکٹ ٹیم کو، اور چاہوں گا کہ بابر اعظم اینڈ کمپنی آج ثابت کرے کہ پاکستان کرکٹ لورز کا ملک ہے. پاکستان ہر میدان میں اپنے مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوگا، وہ ٹیبل ہو، سفارتی محاذ ہو، وہ بارڈر ہو، وہ اندرون ملک دشمنوں کے خلاف جنگ ہو. پاکستانی قوم متحد ہے، اور آج انشاءاللہ پاکستانی ٹیم ایک نئی ہسٹری رقم کرے گی، یہ میچ جیتے گی اور انشاءاللہ ورلڈ کپ بھی جیتے گی انشاءاللہ. قریشی صاحب، یہ بھی ہنا نے بات کی کہ مشورہ دیں گی ٹیم کو کہ وہ پریشر نہ لیں بھارت کا. یہ ملک میں آپ کے لیے بڑا پریشر بنا ہوا ہے، سڑکوں پر ہے، ایک جماعت سڑکوں پر ہے، اپوزیشن مہنگائی کو لے کر سڑکوں پر ہے، عوام پریشان ہے، ادھر بلوچستان کا مسئلہ ہے. حکومت کوئی پریشر فیل کر رہی ہے؟ سیاسی بحران دکھائی دے رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، آج پوری پاکستانی قوم جو ہے نا جی، وہ اس کرکٹ کے میچ کے سہار میں گرفتار ہے. اور میں بھی کرکٹ کی زبان میں آپ کو عرض کروں گا، میں نے جس شخص کو اپنا لیڈر مانا، عمران خان جو آج پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، انہوں نے ہمیشہ پریشر میں بڑی اچھی کرکٹ کھیلی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں بطور وزیر اعظم بھی پچھلے 3 سال میں جتنے تھریٹس، جتنے چیلنجز، اور کووڈ سے بڑا چیلنج جو ایک انٹرنیشنل جس نے مہنگائی کے کوئی پریشر آپ پر آ نہیں رہا. قریشی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں وہ پریشر میں اچھا کھیلتے ہیں، مگر یہاں پر تو ایک اگر آپ دیکھیں تو بہت سی میمز بن جاتی ہیں کہ اگر وزیر اعظم یہ کہیں کہ فلاں چیز کا نوٹس لے لو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نوٹس ہونے لگا ہے تو اب یہی چیز مہنگی ہو جائے گی، یہ مارکیٹ میں میسر نہیں رہے گی. یہ پھر وہ مہنگائی کا پریشر لے نہیں رہے. عائشہ، میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ انٹرنیشنل حالات کو بھی مد نظر ضرور رکھیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اور پوری دنیا میں موجود اس وقت حکومتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، قطعاً کوئی شک نہیں ہے. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ میں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اس مہنگائی کا وکٹم میں بھی ہوں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی لاجکس کیا ہیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا حکومت وقت اس سے بے خبر ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے.
وزیر اعظم پرائم منسٹر کا جو 50 بلین کا پیکیج تھا، 50 ارب روپے کا، وہ اسی سلسلے کی کڑی تھا جس نے رمضان شریف سے لے کر آج تک لوگوں کو نہ صرف سبسڈائز ریٹ پر وہ اشیاء خورد و نوش فراہم کی، بلکہ کوشش کی لوگوں کو احساس پروگرام سے، پنجاب اپنا پروگرام سے اور دیگر پروگرام سے کہ لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اصل میں ہوا یہ کہ کووڈ کے بعد، سر کووڈ سے پہلے بھی مہنگائی تھی، میں یہ سمجھ نہیں پاتی ہوں کہ مستقل ایک پیٹرن ہے پاکستان میں داخلی طور پر۔ سر میں اس کے اوپر آتی ہوں واپس آپ کی طرف، آپ جو سبسڈی کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی آؤں گی، مگر آپ جس کنسرن کی بات شو کر رہے ہیں اپوزیشن کیوں نہیں بائی کر رہی ہے؟ ہنا صاحبہ، اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کے اعلانات کیے ہیں، سڑکوں پر ہیں، ایک تو اس کو کامنٹ کیجئے گا کہ صرف آپ کے ابھی کارکن آ رہے ہیں یا جنہیں آپ نکال رہے ہیں کہ نکلو سڑکوں پر، عوام کیوں نہیں کنیکٹ ہو پائی؟ دوسرا، حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل حالات دیکھیں، اس کے اثرات ہیں۔ بالکل میرے آنریبل کلیگ نے بات کی کہ یہ عمران خان صاحب ہیرو ہیں، تو میں بالکل اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں۔ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ضرور ہیں اور یو ٹرن ماسٹر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا احتساب کا نعرہ لگا کے وہ آئے، لیکن جو نیب کا آرڈیننس دیا، نیب کو جو آرڈیننس دیا، انہوں نے اپنی وزراء کو ایک NRO دے دیا۔ تو یہ بات بالکل میں اگری نہیں کرتی، اور یو ٹرن ماسٹر ضرور ہے، ہیرو وہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، مہنگائی کی آپ نے بات کی، تو بالکل اس سے پہلے تو ہمارے تحریک انصاف کے بہت سے اسپوکس پرسنز اور رہنما یہ کہتے تھے کہ ملک میں مہنگائی جو ہے نا وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے، وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی پوائنٹ آف ویو چینج ہوا، اور پرویز خٹک نے اور بھی اور لوگوں نے کہہ دیا کہ ملک میں مہنگائی نہیں ہے۔ پھر ان کی بات شباز گل صاحب آئے، انہوں نے کہا سب سے سستا ترین ملک کی پاکستان ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کووڈ کی وجہ سے، یا اس سے پہلے آپ نے کچھ لوگوں سے دیکھا کہ عالمی منڈی میں مہنگائی ہے اس لیے۔ سو بیسک چیز جو ہے، ابھی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی خبر آئی ہے جس میں پاکستان کی اس وقت انفلیشن ریٹ 14.4 سے زیادہ ہے، اور سب چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اکانومسٹ کا ابھی ریسنٹ سروے پڑھا ہو تو اس میں پاکستان 4th کنٹری ہے مہنگے ترین ملک میں۔ سو میں یہی کہتی ہوں کہ ایک تو چلے عالمی فیکٹر ایک ہوئے گا، لیکن جو انکمپٹنسی ہے ملک کی، غلط ڈیسیجنز ہیں، آٹا چور چینی چور، انہوں نے چینی جعلی ایکسپورٹ کرائی اور پھر مہنگے پرائس میں امپورٹ کی اور پھر مہنگی کر کے بیچی، جس طرح انہوں نے آٹے کی پرائسز اتنی بڑھا دی، جس طرح LNG کی۔ آپ کو ریزن مہنگائی کی کیا نظر آتی ہے پھر؟ جی مہنگائی کی ریزن کیا ہے؟ مہنگائی کی ریزن انٹرنیشنل ہو گیا، آپ نے بھی تسلیم ایک تو یہ انکمپٹنسی ہے، ان کی ٹیم ان کی پرفارم ہی نہیں کر سکتی جو پوری اکنامک ٹیم ہے۔ دوسری، یہ کرپٹ ہے، یہ اپنے مافیاز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے نیب کا ترمیمی آرڈیننس پاس کرایا، اپنے پنڈورا پیپرز میں جو وزراء کا نام آیا ان کو ریلیف دینے۔ اگر عوام متاثر ہو رہے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ دیکھ بالکل۔ اور آپ نے ایک بات کی، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف عوام نہیں، فرسٹ آف آل یہ PDM کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ساری جو ہے نا، ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے اپوزیشن کہ مہنگائی کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم دیں عوام کو نکلنے کے لیے، اور ناٹ اونلی عوام، ہماری ابھی لاہور کا عوام نہیں ہے بھائی، آپ لوگ اپنے چند لوگ نکال رہے ہیں، عوام کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے عوام۔ آپ نے تو پہلی بات کی کہ لیڈرز دیا، مجھے جو لاہور کا جہاں تک تھی اس میں سعد رفیق صاحب تھے، ایاز صادق صاحب تھے، خواجہ عمران نذیر تھے، سارے MPs MNAs تھے۔ اسی طرح اسلام آباد کی ابھی آپ نے چلائی، اس میں مریم اورنگزیب، شائستہ خان عباسی بھی، احسن اقبال صاحب بھی، سب تھے۔ سو آہستہ آہستہ جس طرح یہ مہنگائی مارچ ٹیمپو پک کرے گا، سارے سینئرز لیڈرشپ بھی آئے گی۔ آپ دیکھیں گے مریم بی بی بھی ان احتجاج میں ہوئیں گی، شہباز شریف صاحب بھی اس احتجاج میں ہوئیں گے۔ سو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ عوام کہ آپ اسے کسی کیمپین میں بدل سکیں گے؟ عائشہ، پہلی تو بات ہے کہ آپ ہی کے چینلز اور بہت سے اور چینلز ہمیں کہتے تھے کہ ہم لوگ صحیح اپوزیشن نہیں کر رہے، اور PDM کا بڑے ان کے رہنماؤں نے جنازہ پڑھ دیا۔ وہ تو ابھی بھی، آج بھی شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کل پرسوں بھی کہہ رہے تھے، حکومت تو ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی۔ پچھلے سال بھی نکلے تھے آر پار، یہ بھی ہم نے سنوایا بھی ہے۔ کہتے ہیں نا مکافات عمل، وہ اس سے زیادہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، وہ تو ان کی اپنی وجہ سے ہے نا۔ جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ مہنگائی کی مارچ سٹارٹ ہو گئی، جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ TLP کے دھرنے یہ وہی تھے کہ جو ریلیجس کارڈ کو یوز کر کے ان کے دھرنوں میں۔ اور تھرڈ چیز جو بلوچستان کی جو ابھی آپ نے دیکھا کرائسس، بس چھوٹی سی بات کہ جب بھی ایک آرٹیفیشلی انسٹالڈ
حکومت ہو نا اس کا لانگ ٹرم نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ RTS سے ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں, ان کا جو ہے نا انجام جو ہے وہ بڑا قریب ہے. میں بیرسٹر عامر حسن جو یہ بات کر رہی ہیں, کیا آپ حکومت جو لاجکس دے رہی ہے مہنگائی کی اور پھر وہ جو اپنی سبسیڈائز پلان دے رہی ہیں, آپ لوگ بائی کرتے ہیں؟ اور ایک اور کامنٹ ہے جو حکومت کی طرف سے, گزشتہ ہفتے شاید ہمارے شو میں بھی کامنٹ دیا گیا, وہ کہتے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس ہے سب اختیارات, اب اپنی اپنی جگہ تو مینج کریں. مسجد میں تو آپ کی حکومت ہے, وہاں مہنگائی کم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بائی اپوزیشن نے تو نہیں کرنا. اگر ان کے آرگومنٹس کو عوام مانتے ہیں, عوام کو مطمئن کریں. پہلی بات ہے دیکھیں, آرگومنٹ دینے سے مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی. 3.25 سال سے پرائم منسٹر نوٹس لیتے ہیں اور اتنا جھوٹ بول کے, دیکھیں یہ ٹولہ جو ہے اس وقت حکمرانوں کا, یہ نااہل تو ہے, نالائق بھی ہے, نکمہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ بد زبان بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, منافق بھی ہے. انہوں نے کتنی دفعہ نوٹس لیا اور نوٹس کے اثرات آپ دیکھیں. یہ کہتے تو کچھ بھی نہیں جی, عالمی سطح پہ مہنگائی ہے, اور عالمی ادارے بتاتے ہیں کہ پاکستان مہنگائی میں 4تھا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پھر اس وقت جو آپ کے اعداد و شمار ہیں اس کے تحت 70% لوگوں کا 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. آج لوگوں کا اپنا کچن چلانا, دوسری باتیں تو آپ بھول جائیں, اپنا کچن چلانا مشکل ہے. ادویات, جس گھر کے اندر ایک بیمار ہے, کوئی ڈائبیٹک ہے, کوئی ہائپر ٹینشن کا, اور یہ زیادہ تر ہر گھر میں کوئی مریض ہے, بزرگ ہے, اس کے لیے اپنی دوائیاں پوری کرنا مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس وقت جو لاہور کے حالات ہیں, پنجاب کے حالات ہیں, سرگودا میں, لاہور میں, راولپنڈی میں ڈینگی کے جو حالات ہوئے ہیں, ہر گھر میں زیادہ تر تعداد بیمار لوگوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان حالات کے اندر اگر آپ پھر بھی جھوٹ کا سہارا لیں تو کیا. دوسری بات, مہنگائی اگر صوبائی مسئلہ ہے تو عمران خان صاحب کے پاس جب KPK کی حکومت تھی تو KPK میں وہ احتجاج کیوں نواز شریف کے خلاف کرتے تھے, کیوں ادھر تقریر کرتے تھے کہ پرائم منسٹر کرپٹ ہو تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے, یہ جگہ ٹیکس ہے, پیٹرول. دیکھیں ہمارے دور میں جو ویسے ان کے پاس جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے وہی لیے جو آپ کے پاس تھے, آپ کو دیکھ کے سبق نہیں سیکھا یا آپ کی گورننس سے بہت متاثر ہے؟ دیکھیں عائشہ صاحبہ, اصل میں پالیسیز پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں, ٹیم آپ کوئی بھی رکھیں. یہ ہمارے پاس ٹیم تھی, شوکت ترین صاحب تھے ہمارے پاس, لیکن اس دور میں ہم نے تنخواہوں میں 150% تک اضافہ کیا ہے. ہم نے 70 لاکھ غریب ترین لوگوں کو ریاست کی ترجیح بنایا ہے. ہم نے اسی دور کے اندر لوگوں کو روزگار دیا ہے, ایک بھی شخص نوکری سے نہیں نکالا. قرضے بھی تو آپ کے دیے ہوئے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جو اتار رہے ہیں. یہ پچھلے 3 حکومتوں میں, پچھلی 3 حکومتوں میں, یہ والی PMLN کی اور ہماری, سب سے کم قرض لینے والی ہماری حکومت ہے. دیکھیں اس کے بعد اکانومی میں اب تو ساری چیزیں آ گئیں, ایکسپورٹ بڑھانے والی ہماری حکومت ہے, زراعت کو بہتر کرنے والی ہماری حکومت ہے, روزگار دینے والی ہماری حکومت ہے. دیکھیں, اور مہنگائی کو ایک سطح پہ رکھا, اور اگر مہنگائی تھوڑی بڑی بھی تو ہم نے لوگوں کے اور روزگار دے کے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے سبسڈیز کا اعلان کر رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ کی سبسڈیز ہیں, راشن کارڈ کو طرف جانا چاہتے ہیں. عائشہ صاحبہ آپ ایک تجزیہ نگار ہیں اور آپ نظر بھی رکھتی ہیں, آپ صرف مجھے آپ کا پتہ ہے آپ کی کمپیٹنس کا, آپ نظر رکھتی ہیں. یہ جو جتنی یہ کارڈ جو ہے یہ تو ایک فراڈ ہے. آپ کو ہیلتھ سیکٹر میری بات سن لیں, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کریں, انفراسٹرکچر بنائیں. عمران خان کا نعرہ تھا پچھلے 22 سال سے کہ میں ملک میں آتے ہی ہیلتھ ایمرجنسی اور ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کروں گا. آپ کارڈ دے دیتے ہیں, جب آپ کارڈ دیتے ہیں ہر شخص وہ کارڈ لے کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھاگے گا. اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جائے گا تو کمائی کون کریں گے؟ پرائیویٹ ہاسپٹلز. تو جو آپ کا انفراسٹرکچر نہیں, وہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا. آپ نے سرکاری, ہمارا اختلاف ہے PMLN سے, لیکن اگر میاں شہباز شریف کے دور میں یہاں پہ ادویات ملتی تھی لوگوں کو, ڈائلسس فری ہوتا تھا سرکاری, آج نہیں ہوتا. یہ صرف سندھ میں علاج کی جو سہولتیں ہیں, آج آپ چلے جائیں نا, آپ جا کے سندھ کے ہاسپٹلز دیکھیں, ادھر 2 دل کے اسپتال ہیں, ادھر ہر ڈسٹرکٹ میں ہے. آپ کہتے ہیں ادھر کچھ نہیں ہے, پھر اتنی پیٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو میری بات تو نہیں نہ ماننی, آپ کو تو چلیں میرے ساتھ چلیں, اپنا کیمرہ اٹھائیں. کیا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر NICVD نہیں ہے, ہیلتھ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل نہیں ہے؟ ہمارے جا کے دیکھیں کینسر کا مفت علاج کون سا صوبہ کر رہا ہے؟ کون سا صوبہ ہے جہاں پہ تقریباً 70% لوگ دوسرے صوبوں کے جا کے مفت علاج کروا رہے ہیں؟
کون اور آخری بات یہ جو عمران خان ہمیں کہتے ہیں نا سندھ کی صورتحال کراچی کی خراب ہے کے پی کے سے لوگ مائیگریٹ کر کے روزگار کے لیے سندھ جاتے ہیں اگر ان کے حالات اچھے ہوں تو سندھ سے لوگوں کو منی پاکستان ہے تو منی پاکستان کو بہتر رکھا ہے تو لوگ روزگار کے لیے جیسے ہنا نے کنکلوڈ کیا کہ حکومت اگر اس مہنگائی کو خود سب سے بڑا چیلنج کہہ رہی ہے تو آپ کے خیال میں بیسک ریزن کیا ہے کہ حکومت اس پر قابو نہیں کر پا رہی ہے؟ اس پہ جی انکمپیٹنس پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک عمران جس چیز کا شور کرپشن کے خلاف شور مچایا, سب سے زیادہ کرپشن کی, مافیاز کے خلاف شور مچایا, مافیاز کے ذریعے لوگوں کو لوٹا. میں آپ کی طرف آؤں گی, جتنی باتیں اپوزیشن کر رہی ہے حکومت کے پاس واقعی حل نہیں ہے, واقعی انکمپیٹنس سب سے بڑا مسئلہ ہے یا کچھ کر پا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ سے اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور اب تک جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ سے زبردست خبریں آ رہی ہیں. پاکستان نے بھارت کے 3 کھلاڑی آؤٹ کر دیے ہیں. بالکل ابھی سوریا کمار کو حسن علی کی گیند پر کیچ کیا ہے رضوان نے, اور پاکستان میں کافی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یقینی طور پر جو شائقین ہیں ان کے بھنگڑے جاری ہیں, اور جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی ہم آپ کو جی این این پر آگاہ بھی کرتے رہیں گے کہ کس طرح سے ہمارے کھلاڑی زبردست انداز میں اس وقت بھارت کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں کھیل کے میدان میں. گفتگو میں آگے بڑھاؤں گی. قریشی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. یہاں پہ بیرسٹر صاحب نے بھی بڑی سخت قسم کی باتیں کی ہیں, ہنا بھی سوال اٹھا رہی ہیں. انکمپیٹنس اور آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کہتے ہیں چلے ہمیں تو ایک طرف رکھیں کہ عوام سمجھ پا رہی ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. سر یہ بار بار سبسڈی کارڈ, اب اس طرح کا سبسڈی کارڈ اس طبقے کے لیے, اب اس طبقے کے لیے, کیا یہ ورک کر رہا ہے حکومت کے لیے؟ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ عوام تک چیزیں پہنچ رہی ہیں, ان کو ریلیف مل رہا ہے؟ زمینی حقیقت کیا ہے اس پر کوئی نظر ہے؟ عائشہ توقع یہ رکھوں گا کہ جس طرح سے آپ نے میرے ان دونوں فاضل دوستوں کی بات سنی ہے مجھے بھی موقع دیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی ترجمانی کرنا اس لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی عمل کے کسی گفتگو کے جواب میں عمل کے جواب میں رد عمل کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یار یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ نے میرے ان دونوں دوستوں کی گفتگو سنی کہ انہوں نے بد تہذیبی کے ریکارڈ قائم کر دیے, جو مطلب یہ گالی گلوچ کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں. جب جواباً ہمیں ان کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے پبلک سمجھتی ہے شاید ہم بدتمیزی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انکمپیٹنسی بالکل ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ پاکستان کو جس شخص نے 3 بار وزیر اعظم بن کر, جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے جس کے بارے میں چور کا لفظ استعمال کیا, سسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا, انڈر ورلڈ کا لفظ استعمال کیا, وہ شخص بیرون ملک بیٹھا ہے. یہ ہماری انکمپیٹنسی ہے. ہماری واقعی انکمپیٹنسی ہے کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی وہ جماعت جس نے جمہوریت کے لیے سٹرگل کی, آج وہ سندھ کے اندرون تک محدود ہو گئی ہے, اور پیپلز پارٹی کو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں پنجاب سے ایک کینڈیڈیٹ کو 2 ووٹ ملے. یہ واقعی ہماری انکمپیٹنسی ہے کہ لیاری اور لاڑکانہ کا جو رزلٹ آیا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ وہ ان کے لیے ایک آئینہ ہے. ہماری انکمپیٹنسی واقعی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو پاکستان کی عوام کے سامنے آشکار کیا کہ یہ وہ نوٹنکی ہے, یہ پاکستان کی سیاست کا کہ وہ کھوٹا سکہ ہے جس نے 35 سال لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہ میں لاڑکانہ کی سڑکوں پر زرداری کو گھسیٹوں گا. اور زرداری صاحب کہتے تھے نواز شریف سے بات کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈاکو سے بات کرنا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے مل کر عمران خان کو اتارنے کی کوشش کی, ناکام رہے. ہماری انکمپیٹنسی یہ ہے کہ ہم نے ان کو پوری قوم کے سامنے ایکسپوز کیا کہ یہ وہ نوٹنکی کے قریشی صاحب یہ تو آپ کا سیاسی بیان ہو گیا, میں نے سن لیا, آپ نے ان کو جواب دے دیا. سر اب سوال پر آ جائیں کہ یہ جو آپ سبسڈیز دینے کا فیصلہ, سر نواز شریف باہر بھی آپ کی حکومت میں گئے ہیں, انہوں نے نہیں بھیجا نواز شریف کو باہر. سر پی ٹی آئی حکومت نے بھیجا ہے نواز شریف کو باہر. دیکھیں جس ملک کے لیڈر کی اپوزیشن لیڈر کے ہر شہر میں اربوں روپے کے بلاول ہاؤس ہوں اور اس بلاول ہاؤس کی لائٹ بھی آف نہ کی جاتی ہو اور وہاں رہتا بھی کوئی نہ ہو, خالی بلاول ہاؤسوں کا کروڑوں کا الیکٹریسٹی کا بل دیا جاتا ہو. سر آپ حکومت ہے, آپ کو یاد دلا دوں 3 سال سے آپ حکومت ہے, آپ کا کام ہے کوئی بھی چور ہے, کرپٹ ہے, ڈاکو ہے اندر رکھیں گے. ابھی خورشید شاہ صاحب 2 سال اندر رہ کے باہر آ گئے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ مجھے 2 سال رکھا ثابت کرو. شہباز شریف صاحب باہر, آپ لوگ صرف سر نعرہ لگانے نہیں آئے, آپ حکومت ہیں, تمام اختیارات اور ادارے آپ کے نیچے ہیں, آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں. ابھی دیکھیں نا, آپ نے میرے کسی فاضل پارٹیسپینٹ کو نہیں روکا, مجھے آپ نے روکا چونکہ میں نے بالکل کوشچن کیے, میں نے سب کو کوشچن کیے درمیان میں. دیکھیں نا ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں, میں نے آپ کے کوشچن کا آنسر کیا ہے. میں ان لوگوں کا رخ پاکستان کی قوم کو دکھاؤں گا. یہ جو پاکستان کے غریب آدمی کی بات کرتے ہیں بلین روپیز کے اثاثے رکھ کے, یہ پاکستان کے سارے اثاثوں کو لوٹ کے بیرون ملک منتقل کرنے والے غریب کی بات کرتے ہیں. آپ نے حکومت کی گورننس پر بھی بات کرنی ہے. سر آپ نے اس سبسڈی کارڈ کا روڈ میپ کیا ہے اس کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے. میرا خیال سے آپ کے اتحادی کچھ مشورے دے رہے ہیں, اس کو بھی کامنٹ کر دیجیے.
आपने देखा आयशा कि पाकिस्तान में कोविड जैसी वबा ने जब सर उठाया तो ये पाकिस्तानी की इसी गवर्नमेंट ने उस सारे मामला को ना सिर्फ देखा बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह करीम ने अपने फजल से अगर सिक्योर रखा तो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। कोई शख्स जानता है इस बात को कि जो 2 वैक्सीन की डोजें आम आदमी को लग रही है डोजेस, उसकी कीमत 20,000 रुपए है। अगर करोड़ों लोगों को गवर्नमेंट ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है और बड़ी तादाद में तो फ्री में मिली हुई है पाकिस्तान को सर, चाइना से भी फ्री आई, WHO के नीचे भी फ्री आई हुई है। देखिए हमें तो भीख में मिल रही है ज्यादा वैक्सीन। आपके कहने की अपनी जगह अहमियत होगी। मैं समझता हूं गवर्नमेंट ने जो मैकेनिज्म सारे सिस्टम में बनाया, लोगों को फीड किया बजरिया एहसास प्रोग्राम। आप हेल्थ कार्ड की बात करती है, आप मुझे मॉडर्न वर्ल्ड में बता दें किसी मुल्क ने हेल्थ कार्ड की इतनी बड़ी फैसिलिटी अपनी आवाम को प्रोवाइड की हो। ये वो तमाम फैसिलिटी है। ये बैरिस्टर आमिर साहब कह रहे हैं कि वो फैसिलिटी नहीं है। आपने शायद मेरी गुफ्तगू नहीं सुनी कुरैशी साहब। मैंने तो कहा कि हुकूमत कह रही है हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं 10 लाख तक का, वो एग्री नहीं कर रहे हैं आपकी इस बात से, वो सब्सिडी को तस्लीम नहीं कर रहे। देखें बैरिस्टर आमिर और हिना परवेज भट्ट से तो हमने तस्लीम नहीं करवाना, पाकिस्तान की अवाम ने तस्लीम करना है। ये अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। आपको लगता है कि अवाम मुतमईन है? कुरैशी साहब आप मुल्तान में हैं, आप बाहर भी निकले होंगे, अपने हलके में भी गए होंगे, आपके लोग आपसे खुश हैं, मुल्तान का आम शहरी क्या खुश है? ये जो आप लोग बराह रास्त सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, कि आपके लोगों ने आपसे आके पूछा है कि किस तरह से देंगे, हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, कोई इसका रोड मैप है आपके पास? आपको आने वाले 3 दिन में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तक ये सारा रोड मैप लोगों के सामने आ जाएगा। आज भी पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर पर ये मेरे पास आज के रेट हैं, 250 में, 260 में घी अवेलेबल है, 950 में आटा अवेलेबल है, 85 में शुगर अवेलेबल है। और आज पूरे पंजाब में मोबाइल वैन्स के जरिए 90 रुपए किलो में चीनी प्रोवाइड की जा रही है। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं हमें इसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। इस महंगाई के बढ़ने की 30-40% रीजन अपोजिशन की प्रोपेगेशन है, इनकी बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों जमातों को पता है कि अगर इमरान खान इस मुश्किल से निकल गया, कोई नई लॉजिक दी है आपने कि 35-40% जो महंगाई बढ़ रही है, जो ये अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, ये क्या ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडा की वजह से है? ये इस जगह पर जो इदारे शुमारियात कह रहा है 14.5% महंगाई हो गई है, ये सर इदारे शुमारियात आपके नीचे होगा वैसे 100%। हाँ देखिए मेरी बात सुने, इंटरनेशनल फैक्टर अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन जिस तरह से इसको प्रोपेगेट कर रही है, जिस तरह से सारे माहौल को कैश करवाने की कोशिश कर रही है, कौन से नेशनल एजेंडे की बात की है इन्होंने? अभी कोविड से जब कौम परेशान थी तो अपोजिशन ने कौन सा रोड मैप दिया था? अगर गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बचाने की स्ट्रगल की, इन्होंने उसमें भी पॉलिटिक्स की। आज अगर पाकिस्तान ऑपोजिशन से तो मैं ऑपोजिशन का पूछूंगी ना कुरैशी साहब, आपसे आपकी बात कर रही हूं। मुझे बताइएगा कि आपके इत्तेहादी कुछ मशवरे दे रहे हैं, आपके सामने भी आए होंगे। MQM कह रही है हालात खराब हैं, अगर जमहूरियत हमारे निकलने से भी बचती है तो वो कहते हैं कि हम हटने को तैयार हैं। PMLQ तो यहां तक कह रहे हैं कामिल अली आगा साहब कल की गुफ्तगू में कि हम तो 3 साल से मशवरा दे रहे हैं कि अवाम को देखो, अवाम को रिलीफ दो, अवाम का सोचो, मगर हुकूमत हमारी नहीं सुन रही। देखिए इन्हें क्या हो गया सर? इत्तेहादी हुकूमतों में लोगों की राय दी जाती है, लोग अपनी राय देते हैं, लोगों की राय का एहतराम भी किया जाता है। अभी आपने आसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी, ये किस तरह से उस PMLQ को मशवरे दे रहे हैं जिस PMLQ को ये कातिल जमात कहा करते थे। ये किस तरह से आज MQM को मशवरे दे रहे हैं जिस MQM को ये कहा करते थे कि हमने MQM से कराची को आजाद करवाया। मतलब आप मुनाफकत की इंतहा देखें तो आप PMLQ का मशवरा क्यों नहीं मानते सर? मैं देखिए PMLQ तमाम मशवरों में शरीक है और सबकी मशावरत से काम चल रहा है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली डिलीवर करना गवर्नमेंट को पता है कि हमने क्या करना है। मुझे 100% यकीन है आयशा, इस चैलेंज को भी इमरान खान इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। ये चैलेंज भी उसी तरह से जैसे पिछले चैलेंजेस का मुकाबला किया, इमरान खान को अल्लाह ताला यहां भी सुरखरू करेगा। और ये लोग जो पाकिस्तान की आवाम को इस मुश्किल वक्त में बजाय हौसला देने के, इस चैलेंज में बजाय पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े होने के, ये इस माहौल को भी पॉलिटिकली कैश करवाना चाहते हैं। ये समझते हैं कि इनकी ऑपोजिशन का तो काम होता है ना कुरैशी साहब, आप लोग ऑपोजिशन कर चुके, आप भूल गए। ऑपोजिशन का तो काम होता है कि हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद करे, हुकूमत के लूप होल्स पे बात करे, आवाम को बताए कि आप ना कि ये क्या कि 9 दाने कम खाएं और 1 रोटी कम खाएं या कुछ और खाना छोड़ दें। सर आपसे तो सवाल होगा ना कुरैशी साहब। आयशा दुनिया में कोई ऐसी अपोजिशन जिसने 35 साल इक़्तिदार के मजे लूटे हो, जिनको ये दावा हो कि हम डेमोक्रेसी के बड़े चैंपियन हैं। सर ये मुख्तलिफ जमातें हैं, आवाम के वोट से आती नहीं। कुरैशी साहब आप ये वो 35 साल वाला मंत्रा ना बहुत हो गया इस मुल्क में।
آپ کی جماعت کے اندر بے تحاشا ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو پیپلز پارٹی کا حصہ رہے, جو مشرف حکومت کا حصہ رہے. سر انتظامی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں, گورننس پہ بات کر لیں, ان پاسبلٹیز پہ بات کریں جن کے وعدے کیے گئے اور امپاسبل ہو گئے. مطلب ہے حکومت کا جواب کام تو یہ بنتا ہے نا, وہ بتائیں کہ ہمارے لیے مسائل کیا ہیں, نہ کہ اپوزیشن پر صرف تنقید رہے گی. یہ تو آپ لوگ ایک دوسرے کو جواب دیتے رہیں گے, عوام کو کس نے جواب دے ہونا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہر چیز ماں سوائے مہنگائی کے بالکل ٹھیک جا رہی ہے. پنجاب میں شاید آپ کے علم میں نہ ہو 30,000 سے زیادہ پروجیکٹ پنجاب میں آن گوئنگ ہے اس وقت, آئی ٹی کے, ایگریکلچر کے, ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے. 30,000 سے زیادہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت پنجاب میں. ٹھیک ہو گیا, آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کریں, ابھی میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے کہا سندھ کو انہوں نے یورپ بنا کے پیش کیا. قریشی صاحب میں نے آپ کو وقت دیا ہے, اب ہمیں بھی موقع دیں. میں آپ کی طرف آؤں گی. قریشی صاحب, مہینہ صاحبہ مجھے فرمائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کون پوچھ رہا ہے, آپ لوگ کی وجہ سے, یعنی کہ آپ لوگوں کی پروپیگیشن کی وجہ سے 35-40% مہنگائی ہے, ادروائز مہنگائی نہیں ہے, اور آپ لوگ فائدے اٹھانے کی کوشش کر کے عوام کو سمجھا نہیں رہے کہ حکومت کے مسئلے کیا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ روز ان کے آپ نئے بہانے سنیں گی. کبھی یہ کہیں گے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے, کبھی یہ کہیں گے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے, کبھی یہ کہیں گے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں, کوئی غریب نہیں ہے. تو ان کے بہانے ہی آپ سنتی رہیں گی. ان کو چھوڑیں, آپ لوگوں کے پلانز کیا ہیں؟ دو تین باتیں کروں گی. انہوں نے ایک منافقت کی بات کی. پلیز اب پرسنل کامنٹس نہیں کریں. منافقت کی بات کی. انہوں نے کہا جو یہ پرویز الہی کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے, جو یہ ایم کیو ایم کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے, تو منافقت کی نمبر 1 ایگزامپل ان کی خود ہے. دوسری بات, آپ کہہ رہی ہیں کہ اتحادی جو ہیں ان سے ناخوش ہیں, جو آپ نے بتایا پی ایم ایل این کیو یا ایم کیو ایم, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں, اپنی پارٹی کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز, آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ کتنے ناخوش ہیں. جہانگیر ترین کا گروپ دیکھ لیا, وہ کتنا ناخوش ہے. انہوں نے بھی کہا مہنگائی ہے, اور مہنگائی ہے ملک میں, بیکاز یہ تو اب بات ماننے یہ جاتے ہیں ملتان, یہ جائیں گے, یہ 20,000 روپے جس بندے کی تنخواہ ہے وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے, وہ بچوں کو کھانا کھلا سکتا ہے, وہ بچوں کی فیس اسکول فیس دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو یہ بات کہ ابھی بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اپوزیشن کی وجہ سے 40% مہنگائی ہے. جھوٹ جو ایک اور چیز کہ آپ بالکل وہ جو آپ نے بات کی کہ جام کمال کی اپنی پارٹی نے بلوچستان میں ان کے خلاف عدم, اور ہمارے پاس پنجاب میں ویسے جو عثمان بزدار ہے ان نے تو اور بری کارکردگی کی ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی کہتی تھی نا, ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ارکان ہے وہ لائے تاکہ یہاں بھی تبدیلی کریں. 15 ووٹ, میری بات تو سنیں, اچھا ٹھہرے تو صحیح نا. یہ پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ 15 ووٹ مانگے تھے, انہوں نے کہا کہ 15 ووٹ ہیں, ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ہماری کورسپونڈنس ہو رہی ہے. نہیں, کورسپونڈنس کس لیول پر ہو رہی ہے؟ میڈیا کے آگے کورسپونڈنس ہو رہی ہے. جب میڈیا کے آگے نہیں ہو رہی, پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان ہیں. بیرسٹر صاحب, وہ 15 ووٹ دیے ان کو. پہلے مجھے بات دو کمپلیٹ. نہیں, بات اس پہ ہوگی کہ پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس. انشاءاللہ انہوں نے ایک سیکنڈ میاں صاحب کی جو بات کی اس کو میں کمپلیٹ کر لوں کہ میاں صاحب کے اوپر جو بھی کیسز تھے وہ پولیٹیکلی انجینئرڈ کیسز تھے. اس کی پٹیشن بھی عدالت میں آ گئی ہے. اور اگر آپ نے احتساب کرنا ہے نا, تو آپ پلیز آٹا چوروں کا, چینی چوروں کا, ادویات چوروں کا, جنہوں نے ایل این جی میں پیسے کمائے, اور اسپیشلی علیمہ باجی اچھا, وہ اپوزیشن کی حکمت عملی ہے یا صرف نعرے ہیں جیسے ان کے نعرے تھے؟ مشینوں سے یو ایس بس پرسنل کامنٹس ہیں, یہ سیاست کا خاصا رہ گیا. اور ابھی آپ نے ایک اور بات کی, انڈیا والی بات. تو فواد چودھری نے ابھی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے بیان دیا کہ عمران خان انڈیا میں جا کے بڑا جلسہ کریں گے. تو ہمیں پتہ ہے آپ بڑی مودی کی کیمپین کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہے جب وہ جیت رہا تھا عمران خان کو مودی کی جیت کی بات, پنجاب میں کچھ کرنے کے اس میں نہیں ہے, نہ کچھ نظر آتا ہے. جی, پہلی بات ہے کہ ہم نے جو انہیں کہا تھا ہم نے ہمیشہ کر کے دکھایا. پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کے اندر باتیں نہیں کرتی. ہم نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو شکست دیں گے, ہم نے قومی اسمبلی کے اندر دے کے دکھا دی. اور آج بھی اگر یہ واپس آ جائیں, اپنی اس ضد سے واپس آئیں, تو انہیں پتہ چلے گا ہے. دیکھیں, بزدار راج تو 12 کروڑ لوگوں نے 15 ووٹ مانگے تھے کہ آپ دے دیں, ہم تیار ہیں. 15 کیا, انہیں 30 دے دیں گے. یہ تیار تو ہونا, تیار ہی نہیں ہے, یہ تیار ہی نہیں ہے. نہیں, ابھی تیار ہوں. اندر کی ان کی کچھ کنفیوژنز ہیں. ہم نے تو حمزہ شہباز کو کہہ کے بھیجا تھا پریزیڈنٹ زرداری نے کہ چیف منسٹر صاحب تیاری پکڑیں, آپ کا وقت آ رہا ہے پنجاب میں. لیکن ان کی آپس کے کوئی مسائل تھے جس پہ انہوں نے الجھ کے سارا خراب کر کے رکھ دیا. لیکن جب یہ آئیں گے ہم کھڑے ہیں. دیکھیں, کون سی پارٹی ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں؟ کیو لیگ. ہماری 7 سیٹوں پہ عائشہ بخش صاحب, تعلقات سب جگہ بھرپور ہیں. دیکھیے, اس بات کو تسلیم تعلقات تو بھرپور ہی ہونے چاہیے, نہیں تو نہیں ہونے چاہیے. نہ کہ داخلی بلکہ بیرونی بھی نہیں. ہمارے اندرونی بیرونی, ہمارے بیرونی دنیا میں بھی بہترین وہ تو جو کانفیڈنس ہے نا, بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں. یہ ہمیں تانا دیتے تھے ان کے 7 ووٹ ہیں جی,
पंजाब में ये हमें क्यों कहते हैं? 7 वोट वाला पंजाब में सबसे बड़ा इत्तेहादी है चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर है, वजारतें हैं, हुकूमत चला रहे हैं एक तरह के वो। हमारे 7-8 वोटों को इन्होंने समझे कुछ नहीं है। बहरहाल हम इन्हें बताएं कि यू लीग हो, MQM हो, MQM अगर वफाकी हुकूमत छोड़ेगी तो उससे बेहतर वजारतें उसे सिंध हुकूमत में हम देंगे। ऑफर किए हैं आप लोगों ने? जी ऑफर किए हैं? ऑफर करेंगे, पहले ये तो तैयार हो जाए ना। जो बड़ी अगर इन्होंने फैसला कर लिया, कहते तो इन्होंने हैं तैयार है, पंजाब मैंने इसलिए पूछा है, कैमरे पे कहते हैं सिर्फ हमारे बस लिए। ऐसी बात ही है ना, कैमरे में इनकी बातें हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। बहरहाल इंशाल्लाह बेहतर होगा। उम्मीद है कि अब ये अपोजिशन के रोल की तरफ वापस आ रहे हैं। अब इनका देखें हिना मुझे बात आ रहे हैं। अब एक बात ना बड़ी ज़रूरी है, अभी हमने बात की कुरैशी साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये हमें एक दूसरे के साथ ना बी जमालो वाले तानाजनी नहीं करनी चाहिए। करते आप सब? अबे नहीं करते। मैं देखिए जी, हमने इनसे परफॉर्मेंस पूछी, मैं या हिना, हम अपोजिशन है, हम तो इन पे इल्जामात लगाएंगे, जो हालात हैं उस पर बात करेंगे, इन्हें परफॉर्मेंस बतानी। इन्होंने कहा जी हमारी इनकॉम्पिटेंस, इनकी हुकूमत क्यों खराब है जी। हमने कहा था कि असद उमर आपका बुकरात है इकोनॉमी में, और फिर आप कहें वो नालायक है, बेड़ा गर्क कर दिया, आप निकालें। उसके बाद आपका कोई वजीर आपका नहीं है। आयशा बख्श, इन्होंने जितने वजीर लिए हैं दिहाड़ीदार हैं। एक होता है आप घर बनवाते हैं, आगे आपके पास भी आ सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुने। एक आप घर बनाते हैं ना, तो आप ठेके पे देते हैं घर, और 3 साल वही लेबर काम करती है, वो कॉम्पिटेंट होती है, बेहतर होती है, शुरू से लेकर आखिर तक काम करती है। अब अगर आप दिहाड़ीदार मजदूर लगाएंगे तो दीवार सीधी खड़ी नहीं हो सकती। इन्होंने दिहाड़ी, रेंटा मिनिस्टर, दिहाड़ी पे मिनिस्टर लिए हुए हैं। आज ये बातें करते हैं ना, ये उमर अयूब आखिर तक इनका वजीर था, इससे पहले मुशर्रफ का वजीर था। अच्छा, मुझे गुफ्तगू आगे, आपने दीवार टेढ़ी की बात की ना, गुफ्तगू आगे ले जाए। बलूचिस्तान में कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है। यहाँ तो मसला नहीं हल हो पा रहा, क्योंकि इनकी तो फैसला साजी बाहर रखी हुई है, जब कभी होगी तो होगी। वो आपको लगता है कि वहां पर हुकूमत को डज लग सकती है? 33 लोगों ने बता दिया, अब 10 क्या? अब तो शर्म होती तो उन्हें जमहूरी रिवायात होती। वो कहते हैं मैं इत्तेहादियों के फैसले का। देखें जी, अगर 33 लोग 65 के ऐवान में पेश कर दें तो क्यों नहीं गए वे हजूर? उन्हें चले जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए। बात ये है, आप उसको फॉरवर्ड होते कैपिटल तक देखते हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, क्या वो कैपिटल तक आ सकता है? कैपिटल में तो पहले हो गया। अगर ये हमारे दोस्त ना इधर उधर होते, उस वक्त इस्तीफों की दोस्त तो हैं हमारे, नादान भी तो दोस्त ही होते हैं। दोस्त हैं, लेकिन वजह यह है उस वक्त इन्होंने इस्तीफा, देखें कितनी सियानी बात इन्होंने की। इस्तीफा लेने हम इमरान खान का गए थे, इन्होंने हमसे शुरू कर दिया आप इस्तीफे दे। इतने सियाने दोस्त हैं हमारे। अब ये इस्तीफे देते नहीं है। पिछले 6 महीने से, मुझे जरा बात पूरी कर लें, मैंने सबकी सुनी है ना, मुझे कंप्लीट कर लें। मैं समझता हूं कि इन लोगों ने, कुरैशी साहब आपने कहा था कि हम 18 वजीर रखेंगे, आज आपकी सेंचुरी होगी है वजीरों में। 18 वजीर, ये इसमें कौन से पैसे लगेंगे? आपने कहा था हमारे पास बड़ी कॉम्पिटेंट पढ़ी लिखी टीम है, बुजदार जैसा पंजाब दे दिया हमारे, हम तो अरे भाई हैं, लेकिन देखें कायम अली शाह जैसे पॉलिटिकल विजडम वाले पढ़े लिखे आदमी का सिर्फ उसके उम्र की वजह से मजाक उड़ाया गया, और बुजदार की नालायकी, नकम्मेपन, नहली को कोई बात ही नहीं करता कि एक शख्स 2 फिक्रे नहीं बोल सकता कैमरे के सामने आके अपनी पॉलिसीज नहीं बता सकता। आपका सॉर्ट आउट हो रहा है इस्तीफों का। हिना सिर्फ ये कमेंट कीजिएगा, मैंने कुरैशी साहब की तरफ जाना है। देखिए, आपसे आपके साथ सब चलने वाले कहते हैं ये भी आईना तरीका है, इसको इख्तियार करो, आप नहीं मानते? देखिए, सारी हमारे इस्तीफे ऑलरेडी पार्टी लीडरशिप के पास है, जब डिसाइड होएगा वो उनको सबमिट हो जाएंगे। दूसरी बात, अभी तहरीक स्टार्ट हुई है, इनके पास फैसला नहीं हो पा रहा। 2 वीक्स के लिए अभी ये आप भूल गई, एक तहरीक पिछले साल भी चली थी पीडीएम के नाम के साथ, जिसमें आप सब इकट्ठे थे, वो आर या पार के नारे, और वो कामयाब हुई थी। अवाम ने हमें, अच्छा जी कामयाब थी। इलेक्शन में हम जीते, सेनेट इलेक्शन में हम बिखर गए, वो तो खजान के पत्तों की तरह। वो इन्हें अब समझ आ जाए तो एक जलसा, फैसलाबाद का एक जलसे के बाद, मरियम बीबी की स्पीच के बाद, शेख रशीद के 2 बयान आ गए, ठीक है। पीडीएम के एक जलसे के बाद इमरान खान ने कहना शुरू कर दिया कि हम सब्सिडी देंगे। तो पीडीएम की जो जमात, जो अपोजिशन पार्टीज टुगेदर है ना, वो विद और विदाउट एनी पार्टी, वो अब बाहर निकल गई हैं। हम कामयाब हैं, हमने अब थक के ड्राइंग रूम्स में नहीं जाएंगे, या ना हो, हम या ना हो, ऑपोजिशन वो आपके साथ चलना चाह रहे हैं, हम हो तो कामयाब है, ना हो तो नाकाम है। यही तो 6 महीने ने बताया ही नहीं। पीडीएम नहीं समझे, वो हाँ, वो ना समझे, नादान दोस्त है ना। जो अभी लास्ट जलसा था, उसमें पीडीएम
के साथ जो पार्टीज थी उनके साथ भी पीडीएम बहुत कामयाब है। ठीक है, मैं एक बस अब डिवाइड एंड रूल की मैं बात नहीं करती। आई थिंक पीपल्स पार्टी, PMLN सब ऑपोजिशन है और हमारे लिए अवाम के इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और अवाम का सबसे इंपॉर्टेंट इशू महंगाई है। ठीक है। उस्मान बुज़दार ऑब्वियसली इनकॉम्पिटेंट है, चाहे डेंगू की बात हो, चाहे कोरोना फंड खाने की बात हो। इन्होंने कहा कि पता नहीं कितनी प्रोजेक्ट सारे इन्होंने PMLN के तख्तियां लगाई। अभी राजा बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि शहबाज शरीफ से ज्यादा कॉम्पिटेंट CM कोई नहीं। तो ये हम अग्री करते हैं कि उस्मान ठीक है, मुझे कुरैशी साहब की तरफ जाने दें। कुरैशी मर्जी की बात पे एग्रीमेंट है, सिर्फ कि हमारी तारीफ तो हमारी एग्रीमेंट टुगेदर। ठीक है, बट उसके लिए आप लोगों को पहले मिलकर बैठ के स्ट्रेटेजी बनाना होगी। कुरैशी साहब, आपकी जानिब हुकूमत से मुतालिक एक दो सवाल। ये एहतजाजी तहरीक ये कह रहे हैं हम तैयार हैं और सड़कों पर है। अगर इस ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक कोई मोमेंटम पकड़ लेती है, कोई मंसूबाबंदी है? क्योंकि ऑलरेडी एक एहतजाज सड़कों पर है और हम आपकी मंसूबाबंदी उसमें देख रहे हैं। देखिए आयशा, मैं तो ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं तो मुंतजिर हूं कि ये नरम गरम बिस्तर छोड़कर, ये अरबों रुपए के महलात छोड़कर जरा सड़कों पे तो आए। इन्होंने जून जुलाई में एहतजाज इसलिए नहीं किया, गर्मी से बर्दाश्त नहीं होती। ये नेल्सन मंडेला की बातें करना बड़ा आसान होता है, वो तकलीफें बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी बैरिस्टर साहब ने कहा जी हमें 20 जमालों का रोल नहीं प्ले करना चाहिए, तो भाई आपको भी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। जो उस्मान बुज़दार पंजाब में कर रहा है, क्या आपको नजर नहीं आता? लेकिन नजर आ रहा है भाई, भुगत रहे हैं, सिर्फ नजर नहीं आ रहा। कुरैशी साहब सुने ना, बेड़ा रुड़ गया है, आपको भी समझ नहीं आ रहा। वो दिखाना चाह रहे हैं। सुनिए ना, आपके अंदर उन्हें कोई डोज लगाए, उन्हें बोलना ही आ जाए। वो कोई नहीं करता। आपने मतलब उनसे गुफ्तगू करवा के कौन सी ऐसी लज्जत लेनी है? सियासत में गुफ्तगू ही तो है भाई। मैंने आपको कहा विदाउट गुफ्तगू पॉलिटिक्स कैसे है? 30,000 काम कर रहे हैं ना, बात नहीं करते, काम कर रहे हैं। वो काम भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। काम बोलता है, पता नहीं क्यों नहीं आप लोग देखते हैं। आप एक प्रोग्राम कर लें। लेकिन आयशा पता क्या है, बैरिस्टर साहब का इशू है, इनके पास मेरा इशू नहीं, आप लोगों का इशू है। फौरी बदजुबानी पे उतरना, ये ताकि ये PTI की ट्रेनिंग है। कुरैशी साहब शोर करें। मैं जी कुरैशी साहब, अगर हम सुनेंगे ना तो लोगों को फैसला करने में आसानी हो जाएगी। घबराए ना, कुछ नहीं होता। सर मैं यही कह रही हूँ, ऑलरेडी एक तहरीक सड़कों पर है, अगर ये बाहर आ गए तो कैसे मैनेज करेंगे? आपने GT रोड खोद दी, आज वहां खंदक बना दी है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं आयशा, हमें कोई थ्रेट नहीं है। जिस लीडर के वेस्टर्न इंटरेस्ट ना हो, जो लीडर जब किसी तकलीफ में हो और वो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दे बजाय अमेरिका और UK यात्रा के, जो लीडर पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत। मैं GNN के तवसुत से इनकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहा हूं, आप आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आपका इस्तकबाल करेगा। हमने तो आपसे 40-50 साल के लूटमार का हिसाब लेना है भाई। आप पीपल्स पार्टी करप्शन की बात करें, सुभान अल्लाह, ओपनिंग ग्रुप, आपका हिसाब स्कैंडल, सर ये सारे जेल से बाहर आ गए। कुरैशी साहब, हिसाब किससे लेंगे अब? देखिए मेरी बात, अभी इनसे हिसाब होना है। जैसे पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में साफ हुई है, बस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नहीं मेरा मिलेगा क्या? अभी बैरिस्टर साहब ने फरमाया क्लोजिंग हो गई प्रोग्राम। अब अवाम के इश्यूज की सब बात कर रहे हैं, मगर अवाम ना मैटर करते हैं। आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।